اگر ہم رب کہہ دے کہ تم مومن ہو، ہندوستان کی حکومت نہ مانے، کوئی نقصان نہیں، یہاں کے سفارت خانے کے لوگ نہ مانے، ودیش منتری نہ مانے، سفیر نہ مانے، یہاں کے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں ہمارا رب مومن کہتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی بابا۔ قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، بات ہی ختم ہو گئی، لیکن بات بنی نہیں، ایک بات اور رکھی گئی، یعنی اگر تم مومن ہو تو ایک کام اور کرو، وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو۔ وہ ڈگری رکھ لی، اب اس ڈگری کو سنبھالو۔ برف خریدنا کمال نہیں ہے، برف کی سل کو خریدنا کمال نہیں ہے، اس کو پگھلنے سے بچانا کمال۔ تمہارے پاس ایمان ہے، اسے سنبھالو، سیفٹی دو، کس سے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ بات یہاں تک تو بن جانی چاہیے، پھر بھی بنی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک شرط اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہنے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھیں یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ علامات قرآن کی، اشارات قرآن کی، یہ روحانیت قرآن کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو، ایک اور کام کرو، یہ تمہارا ایمان پہ ہونا، یہ ڈرنا کام آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اونچی بولو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنے کا تمہیں درس دیتا ہے قرآن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ سچے کون ہیں؟ اتقوا اللہ تک تو کئی جماعتیں ساتھ چلتی تھیں، لیکن جیسے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی شرط لگائی گئی، ساری جماعتیں دھڑام سے گر گئیں۔ اب ایک جماعت صوفیہ کرام کی نظر آئی، ایک جماعت اصفیہ کی، تزکیہ نفس کے لیے، قلوب مطمئنہ کے لیے جو کوشاں رہتی تھی، وہ جماعت نظر آئی، جسے درویشوں کی جماعت، جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے بزرگوں کا مسلک و مشرب کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ سچا کون ہے؟ اسے نچوڑ میں بیان کر دوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ سچوں کے سردار کو، اسی عظیم الشان شخصیت کا لہو جن کے شریانوں میں دوڑا ہے، آج ان کے عرس پاک میں ہم تقریباً 45 سال سے، ہمارے باپ دادا نے ان کی مبارک خدمات کا شرف پایا، اور ان کے عرس مبارک میں ان کو دولہا بنتے ہوئے دیکھنے کے ارادے سے ہم سب آئے ہوئے۔ تو یہ سچوں کا سردار کون ہے؟ دنیا جسے غوث اعظم کہتی ہے۔ میرے بھائی آشکار بھائی نے کہا آصف بھائی غوث پاک سرکار کے حوالے سے تھوڑی سی بات کیجئے گا، اور تھوڑی سی وقت بہت کم ہے، بڑی مبارک شخصیتیں آئی ہیں، قاضی شہر کوشامبی کا آنا بھی، ان کی زیارت میرے لیے بھی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ سنیے سچوں کا سردار کسے کہتے ہیں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ حضور غوث اعظم کے ابو جان کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست، نام یاد رہے گا؟ بات کریں، تقریر سنیں نہیں، یاد کریں۔ غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام تھا؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ وہ جیلان شہر کے قریب سے گزرے تو پھر وہ نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، اسے اٹھا کے کھا لیا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے جو میں نے کھا لیا۔ وہ خوف میں، خشیت میں وہ واپس پلٹے اور نہر کے سرے کو پکڑتے ہوئے گئے تو ایک باغ کی، سیب کی باغ نظر آئی، اور اس کے اندر داخل ہوئے، اس کے مالک سے بولے میں نے آپ کی باغ کا ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا ہے، اور آپ مجھے معاف کر دیں، یا اس کے جرمانہ کے طور پر جو شرط ہو آپ کی۔ تو وہ باغ تھی شیخ عبداللہ سومئی کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ 12 سال کی پنالٹی لگا دی۔ جگ ظاہر ہے 12 سال تک شیخ موسیٰ جنگی دوست کو شیخ عبداللہ سومئی کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی، پیڑ کی سچائی کرنی پڑی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا صوفی سلطان میں سے، یہ ان کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا ان آقاؤں کی طرف سے صوفی صاحب مجھے یہ بتائیں، بولے کیا؟ میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ ٹھیک ہے، کہاں کا بہتا ہوا سیب کھایا تھا؟ سیب لے کے بھاگے تو نہیں، توڑ کے بھاگے تو نہیں، کسی ٹھیلے بک رہا تھا اٹھا کے جیب میں ڈال لیا؟ نہیں، سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی 2 مہینہ پہلے جب میں بغداد شریف گیا تھا جیلان، تو میں نے اس نہر میں وضو کیا تھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جس سے نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا، واللہ عالم ثواب۔ اور ان آقاؤں کی بارگاہ میں میرے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ کم سے کم ان کے پیروں کی مٹی میری پیشانی پر لگ جائے، اور 5-6 دن کے بعد پھر بغداد شریف کا سفر ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ آپ کے دادا کی بارگاہ میں جن کی حاضری قبول ہو، ان کے صدقے میں میں ان آقاؤں کا سلام لے کے پہنچوں انشاءاللہ۔
تو میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ یہ بہتا ہوا سیب کھا لیا. میں نے کہا یہ اتنی بڑی غلطی نہیں, اتنا بڑا کوئی جس پر 12 سال کی پلانٹی لگائی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو غوث پاک کے ابو کا احسان ہے. اگر وہ سیب نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا. ایک عظیم چیز کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے, پلس 12 سال کی پلانٹی. تو معلوم کیا جواب دیا؟ دل کہے تو بولیے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ. ہاتھوں بڑھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. اونچی آواز میں, اونچی آواز میں, اٹھے ہوئے ہاتھ علم بن جائیں. لبیک یا غوث اعظم. یہ بات آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ 12 سال کی محنت کی آپ نے شیخ سومئی کی باغ میں, اور پھر بھی وہ نہیں مانے. پھر آپ نے اپنی بیٹی لولی لنگڑی اندھی کے شادی کی بات کی. وہ ایک بہت ہی راز ہے, وہ آپ کو پوری داستان آپ کو یاد ہے. شادی غوث پاک کے ابو کی شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی مخدومہ ام الخیر سے ہو گئی. 25 سال, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59, 59 سال عمر ہو گئی غوث پاک کی امی کی. ابھی ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. جب 60 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی امی کی, تب ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے کوئی ذات آئی. تو مخدومہ کائنات کے لاڈلے امام حسن حسین کے نور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں. یہ بیلٹ فارس کا ہے. جیلان کا جو بیلٹ ہے, یہ رشت کا پورا علاقہ جو ہے نا, یہ فارس کا علاقہ ہے. یہ سیستان اصفہان کا علاقہ ہے. یہ پورا یہ فارس کا علاقہ ہے. غوث پاک بغداد میں ہے, یہ عرب میں آتا ہے, اور وہ عجم کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. عجمی عورتیں, غیر عرب کی عورتیں جب 60 سال کی ہو جائیں تو ڈاکٹری اصول سے بچے نہیں جن سکتی ہیں. عرب کی عورتیں 65, 70, 75 تک بچے پیدا کر سکتی ہیں. عجم کی عورتیں بچے کو نہیں جن سکتی ہیں 60 سال تک, مگر اللہ چاہے. عقیدہ رکھیں, غوث پاک سرکار پیدا ہو گئے, اور پھر پیدائش کے بعد 4 سال کی عمر ہے غوث پاک کی. اگر میں جیلان میں رہوں گا تو بہت ساری باتیں, 2-4 باتیں یاد کر لے جو ان کے پیغامات کی صورت میں. 4 سال کی عمر میں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا شیخ. میں میاں کے دادا کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک فقیر گزرا, اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فقیر نے کہا کہ شیخ عبد القادر, میں نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے مجھے 2 مرتبہ جواب دیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تم نے اس وقت بھی سلام کیا تھا. تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا, لیکن میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر تیرے سلام کو سن رہا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا. سبحان اللہ, سبحان. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات, بڑے بڑے عجائبات, بڑی بڑی کرامتیں, بڑے بڑے مشاہدات, احسانات کی منزل پہ نظر آئے جیلان شہر میں. یہ شہر کہاں پر ہے؟ ایران میں. اور بہت مشکلوں کا سفر ہوتا ہے ایران کا. جیلان کا میں کئی مرتبہ گیا ہوں, اور میں نے سمنان کی گلیاں بھی دیکھی ہیں الحمدللہ. سرکار مخدوم پاک کی چلہ گادے کی ہے یہاں بھی ماشاءاللہ. میں نے ایران میں وہ زمین خاص طور پہ دیکھنے گیا جہاں سرکار تارک السلطنت, سرکار غوث اعظم کے لاڈلے, مولائے کائنات کے بیٹے, مخدوم کائنات کے دلبند سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی نے مبارک قلعہ بنا, جس قلعے کو آپ نے ٹھوکر ماری, اور اسی کے دامن میں آپ کے خالو, استاذ خالو شیخ علاؤ الدولہ آرام کر رہے ہیں, جن کی مزار مبارک پر مجھے چادریں بھی کئی مرتبہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. آپ یقین کریں کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے آسمان بہت قریب ہے. خدا کی قسم وہ بہت ہی خاموشی ہے, لیکن روحانیت سے بھری ہوئی زمین ہے سمنان کی. قریب میں بستام ہے, خرقان ہے, کاشان ہے, شازان ہے, سیستان ہے, اصفہان کی وادیاں ہیں. میری دعا ہے کہ آج سرکار صاحب عرس کی چوکٹ پہ سب یہ دعا مانگیے گا, اللہ ان زمینوں کی زیارت کا شرف عطا فرما دے. یہ دعا مانگ کے جائیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان شریف کی زمین میں رہے الحمدللہ. بڑے بڑے عجائبات, واقعات ان سے صادر ہوئے ہیں. سن لیں ان کے بیٹے کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 16-17 سال کا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں تو میں اپنے جیلان کی گلی سے گزر رہا تھا, اچانک میرے کانوں میں آواز آئی غیب سے, بادلوں سے, پردے غیب سے آواز آئی, اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ تو عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟
عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے. یہ ڈگریاں الگ الگ، راستے الگ الگ ہیں. یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ فاضل وقت ہے، یہ محدث ہیں، یہ مفکر ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ مناظر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ آرمی ڈپارٹ کے ہیں، ملٹری ڈپارٹ کے ہیں، آئی اے ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، ایچ ڈی ایم ہیں، ڈی ایم ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں. یہ ڈاکٹر ہیں، یہ بی ایم ایس ہیں، پھر ایم بی بی ایس ہیں، ایف ایم بی ایس ہیں، یہ نیورو سرجن ہیں، یہ ہیڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور پھر یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ. سب الگ الگ راستے ہیں. ایسی دو منزلیں، ایک عاشق کی، ایک محبوب کی. سمجھ رہے؟ آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ اس بات کو سنیں غور سے. باتیں شروع بھی ہوں گی، ختم ہو جائیں گی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ پر لرزہ طاری ہوا، میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی امی جان کی گود میں لپٹ گیا. جب میں اپنی اماں کی قدم سے لپٹا تو ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی جان ایک آواز آ رہی ہے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ تو ماں نے کہا نا 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 بیٹے، جلد بازی میں فیصلہ مت کر، فیصلہ مت کر. تو جو فارم بھرے گا، جو کالم بھرے گا، اسی حساب سے تیری تعلیم آگے ہوگی مستقبل میں، فیوچر میں. ایک کام کر، اسی جیلان کے قریب میں ادھر غلاظت کے گندگی کے ڈھیر پر ایک مرد قلندر رہتا ہے. ایک مرد قلندر، اللہ کا دوست، اللہ کا فقیر رہتا ہے. تو جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنوں. کہاں رہتا ہے؟ وہ ایک مرزوق جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں. اللہ کے وہ ولی ہوتے جن کو پہچان پانا مشکل ہے. آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ کرامتیں دکھائیں، کیوں دکھائیں گے بھائی؟ آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ بتائیں کہ میں اللہ کے ولی ہوں، کیوں بتائیں گے بھائی؟ جو خدا سے باتیں کرے وہ آپ سے کیوں باتیں کرے؟ جو مقام قرب الہ میں ہو وہ آپ کے پاس کیوں بیٹھے گا بھائی؟ سوچو ذرا سا. دنیا میں یہ وہ شخصیتیں ہیں جو رب کے نور سے اپنے آپ کو ضم کر چکی ہوتی ہیں اور پھر بے لباسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن ان کے وصال کے بعد چادروں کے ڈھیر گنبد تک پہنچ جاتے ہیں. دنیا میں یہ خاموشی کے ساتھ رہتی ہیں، بھیڑ کو پسند نہیں کرتی. انتقال کے بعد لوگ باوضو ان کے دربار میں آتے ہیں. کپڑے بڑے بوسیدہ ہوتے ہیں، انتقال کے بعد عطر پاشی ہوا کرتی ہے. خالی پیٹ رہا کرتے ہیں، انتقال کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں لنگروں کے علم نصب ہوتے ہیں. عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے. اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تھوڑی سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور سیدنا شیخ کے لیے آواز آئی، آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. آپ کی ماں نے کہا جا کے اس درویش کامل سے پوچھ کہ بڑا ہو کے میں کیا بنوں.